مسلمان ایک عظیم جنگی طاقت بن چکے تھے، لیکن اسلام کا فروغ اس جنگی طاقت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اسلام میں ایسی کشش تھی جو کوئی بھی اللہ کا یہ پیغام سنتا تھا وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس دور دور تک پھیلا رکھے تھے۔ 630 میں جاسوسوں نے مدینہ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ رومی شام میں فوج کا بہت بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے اپنی فوج کے کچھ دستے اردن بھیج دیے ہیں۔ اکتوبر 630 بڑا ہی گرم مہینہ تھا۔ جھلسا دینے والی لو ہر وقت چلتی رہتی تھی اور دن کے وقت دھوپ میں ذرا سی دیر ٹہرنا بھی محال تھا۔ اسی موسم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پیش تر اس کے کہ رومی ہم پر یلغار کریں، ہم ان کے کوچ سے پہلے ہی ان کا رستہ روک لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر مدینہ کے اسلام دشمن عناصر حرکت میں آ گئے۔ ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ کافر تھے۔ ان منافقین نے در پردہ ان مسلمانوں کو جو جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے ورگلانا اور ڈرانا شروع کر دیا کہ اس موسم میں انہوں نے کوچ کیا تو گرمی کی شدت سے اور پانی کی قلت سے وہ راستے میں ہی مر جائیں گے۔ ان مخالفانہ سرگرمیوں میں یہودی پیش تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں میں زیادہ وقت ضائع نہ کیا۔ اکتوبر کے آخر میں جو فوج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کوچ کے لیے تیار ہوئی، اس کی تعداد 30,000 تھی، جس میں 10,000 سوار شامل تھے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں مدینہ کے علاوہ مکہ کے اور قبائل کے افراد بھی شامل تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ مجاہدین کا مقابلہ اس زمانے کے مشہور جنگجو بازدینی شہنشاہ ہرقل کے ساتھ تھا۔ مجاہدین اسلام کا یہ عظیم لشکر اکتوبر 630 کے آخری ہفتے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شام کی طرف کوچ کر گیا۔ تمازت آفتاب کا یہ عالم جیسے زمین شعلے اگل رہی ہو، ریت اتنی گرم کہ گھوڑے اور اونٹوں کے پاؤں جلتے تھے۔ اس سال قحط کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے مجاہدین کے پاس خوراک کی کمی تھی۔ مجاہدین اس جھلسا دینے والی گرمی میں پانی نہیں پیتے تھے کہ معلوم نہیں آگے کتنی دور جا کر پانی ملے۔ تھوڑی ہی دور جا کر مجاہدین کے ہونٹ خشک ہو گئے اور ان کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے، لیکن ان کی زبان پر اللہ کا نام اور وہ ایسے عزم سے سرشار تھے جس کا اجر خدا کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک لگن تھی، ایک جذبہ تھا کہ مجاہدین زمین و آسمان کے اگلتے ہوئے شعلوں کا منہ چیرتے چلے جا رہے تھے۔ تقریباً 14 روز بعد یہ لشکر شام کی سرحد کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اچھے اور خوشگوار موسم میں مدینہ سے تبوک کا سفر 14 دنوں کا تھا، جسے اس وقت کے مسافروں کی زبان میں 14 منزل کہا جاتا تھا۔ بعض مورخین نے 14 منزل کو 14 دن کہا ہے۔ تبوک میں ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ رومیوں کے جو دستے اردن میں آئے تھے وہ اس وقت دمشق میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تبوک میں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو صلاح و مشورے کے لیے طلب کیا۔ سب کو یہی امید تھی کہ تبوک سے کوچ کا حکم ملے گا اور دمشق میں یا دمشق سے کچھ ادھر رومیوں کے ساتھ فیصلہ کن مارکا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصول کے مطابق سب سے مشورے طلب کیے۔ ہر سالار نے یہ ذہن میں رکھ کے کہ رومیوں سے جنگ ہوگی مشورے دیے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ تبوک سے آگے کوچ نہیں ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے میں کہ آگے نہیں بڑھا جائے گا جو بہت بڑی جنگی دانش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہی کہہ دیا تھا کہ رومیوں کا راستہ روکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل سے اتنی دور اور اتنی شدید گرمی میں لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی بجائے آپ ہرقل کو اشتعال دلا رہے تھے کہ وہ اپنے مستقل سے دور تبوک میں آ کر لڑیں۔ مجاہدین لڑنے کے لیے گئے تھے، ان کے دلوں میں کوئی وہم اور کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جنگ میں ایک خاص قسم کی عقل و دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل و دانش کو استعمال کیا اور مدینے کی طرف رومیوں کا راستہ روکنے کا یہ اہتمام کیا کہ اس علاقے میں جو قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے
انہیں اپنے اثر میں لانے کی مہمات تیار کی۔ ان میں 4 مقامات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں جہاں ان مہمات کو بھیجا جانا تھا۔ ان میں ایک تو عقبہ تھا جو اس دور میں اعلیٰ کہلاتا تھا، دوسرا مقام مکننہ، تیسرا عذرہ اور چوتھا جربہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبائل کے ساتھ جنگ کرنے کی بجائے دوستی کے معاہدے کی شرائط بھیجی، جن میں ایک یہ تھی کہ ان قبائل کے جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں ان کی مرضی کے خلاف جنگ میں نہیں لی جایا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ان پر کوئی بھی حملہ کرے گا تو مسلمان ان کے دفاع کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان سے جزیہ وصول کرے گی۔ سب سے پہلے اعلیٰ کے فرمانروا یوحنا نے خود آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی پیشکش قبول کی اور جزیہ کی باقاعدہ ادائیگی کی شرط بھی قبول کر لی۔ اس کے فوراً بعد 2 اور طاقتور قبیلوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اور جزیہ کی شرط بھی مان لی۔ الجوف ایک مقام ہے جو اس دور میں دومۃ الجندل کہلاتا تھا۔ یہ بڑے ہی خوفناک صحرا میں واقع تھا۔ اس زمانے کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقام کے ارد گرد ایسے ریتیلے ٹیلے اور نشیب تھے کہ انہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ دومۃ الجندل کا حکمران عقیدر بن مالک تھا۔ چونکہ اس کی بادشاہی اتنی دشوار گزار تھی، اس لیے وہ اپنے علاقے کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفد عقیدر بن مالک کے پاس بھیجا تھا وہ یہ جواب لے کر آیا کہ اس نے نہ دوستی قبول کی اور نہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہوا، بلکہ اس نے اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور وہ اسلام کی پستی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ 400 سوار اپنے ساتھ لیں اور عقیدر بن مالک کو زندہ پکڑ لائیں۔ عقیدر بن مالک اپنے دربار میں اونچی مسند پر بیٹھا تھا، اس کے پیچھے 2 نیم برہنہ لڑکیاں مور چل رہی تھیں۔ عقیدر بن مالک کے چہرے پر وہی رعونیت تھی جو روایتی بادشاہوں کے چہرے پر ہوا کرتی ہے۔ اے ابن مالک، اس کے بوڑھے وزیر نے جو اس کی فوج کا سالار بھی تھا اٹھ کر کہا کہ تیری بادشاہی کو کبھی زوال نہ آئے۔ کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ ایلا، جربہ، عذرہ اور مکننہ کے قبیلوں نے مدینہ کے مسلمانوں کی دوستی قبول کر لی ہے؟ آج دوستی قبول کی ہے تو کل قبیلہ قریش کے محمد کے مذہب کو بھی قبول کر لیں گے۔ کیا ہمارا بزرگ وزیر ہمیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیں؟ ابن مالک نے کہا، ہم ایسا کوئی مشورہ قبول نہیں کریں گے۔ نہیں ابن مالک، بڑے وزیر نے کہا، میری عمر نے جو مجھے دکھایا ہے وہ تو نے ابھی نہیں دیکھا۔ میں مانتا ہوں کہ تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے دشمن کو اتنا حقیر سمجھ رہا ہے کہ تو یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو ہم تمہاری بادشاہی کو کس طرح بچائیں گے۔ صلیب مقدس کی قسم، ابن مالک نے کہا، ہمارے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ ہماری بادشاہی کو بچائے گا۔ میرے اس خوفناک صحرا کی ریت مسلمانوں کو خون چوس لے گی۔ ریت اور مٹی کے جو ٹیلے جو دومۃ الجندل کے ارد گرد کھڑے ہیں، یہ خدا نے میری سنتری کھڑے کر رکھے ہیں، ہم پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے 400 سواروں کے ساتھ آدھا رستہ طے کر چکے تھے۔ اگلے روز وہ اس صحرا میں داخل ہو گئے جس سے مورخوں نے بھی ناقابل تصویر لکھا ہے۔ مجاہدین کے چہرے ریت کی مانند خشک ہو گئے تھے۔ گھوڑوں کی چال بتا رہی تھی کہ یہ مسافت اور پیاس ان کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت مجاہدین کے دلوں میں نئی روح پھونک دیتی تھی۔ دومۃ الجندل اچھا خاصا شہر تھا، اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ خالد اس کے قریب پہنچ گئے اور اپنے سواروں کو ایک وسیع نشیب میں چھپا دیا۔ مجاہدین کی جسمانی کیفیت ایسی تھی کہ انہیں کم از کم 1 دن اور 1 رات آرام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن خالد نے اپنے سواروں کو تیاری کی حالت میں رکھا۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات گہری ہونے لگی، چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا، صحرا کی چاندنی بڑی شفاف ہو گئی۔ خالد اپنے ایک آدمی کو ساتھ لے کر شہر کی دیوار کی طرف چل پڑے۔ وہ جائزہ لینا چاہتے تھے کہ شہر کا محاصرہ کیا جائے، جس کے لیے 400 سوار کافی نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ شہر کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ دوسری صورت یلغار کی تھی۔ خالد دیوار کے دروازے سے خاصا پیچھے ایک اوٹ میں بیٹھ گیا۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ دیوار کے اوپر سے خالد نظر آ سکتے تھے۔
شہر کا بڑا دروازہ کھلا۔ خالد سمجھے کہ عقیدر فوج لے کر باہر آ رہا ہے اور وہ ان پر حملہ کرے گا، لیکن عقیدر کے پیچھے پیچھے چند سوار باہر نکلے اور وہ دروازہ بند ہو گیا۔ خالد کو یاد آیا کہ تبوک سے روانگی کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ ابن مالک تمہیں شاید شکار کھیلتا ہوا ملے گا۔ ابن مالک کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جیسے شکار کھیلنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ صحرا میں شکار رات کو ملتا تھا، کیونکہ دن کے وقت جانور دب کے چھپ کے رہتے تھے۔ پورے چاند کی رات بڑے شکار کے لیے موزوں سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس کا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی عادت کو اور خصلتوں کو بھی پتہ چلا لیا تھا، اور آپ نے خالد کو ابن مالک کے متعلق پوری معلومات دے رکھی تھی۔ خالد نے جب دیکھا کہ عقیدر بن مالک چند ایک سواروں کے ساتھ باہر آیا ہے تو انہوں نے اس کے انداز کا پوری طرح جائزہ لیا۔ خالد سمجھ گئے کہ ابن مالک کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ 400 مسلمان سوار اس کے شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ خالد اپنے آدمی کے ساتھ رینگتے سرکتے پیچھے آئے۔ جب عقیدر اپنے سواروں کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو خالد دوڑ کر اپنے سواروں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کچھ سوار منتخب کیے۔ اپنے تمام سواروں کو انہوں نے تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ سواروں کے ایک جیش کو اپنی قیادت میں اس طرح لے گئے جدھر عقیدر بن مالک گیا تھا۔ خالد نے یہ خیال رکھا کہ عقیدر شہر سے اتنا آگے چلا جائے کہ جب اس پر حملہ ہو تو شہر تک اس کی آواز بھی نہ پہنچ سکے۔ رات کے سناٹے میں اتنے زیادہ گھوڑوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ عقیدر اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے پیچھے گھوڑ سوار آ رہے ہیں۔ عقیدر کا بھائی حسان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس نے اپنے گھوڑا پیچھے کو موڑا تھا کہ خالد نے اپنے سواروں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ عقیدر کو خالد اور ان کے سواروں کی للکار سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں۔ حسان نے برچی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن مارا گیا۔ عقیدر اپنے سواروں سے ذرا الگ تھا۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخ عقیدر کی طرف کر لی۔ عقیدر ایسا بوکھلایا کہ خالد رضی اللہ عنہ پر وار کرنے کے بجائے اس نے راستے سے ہٹنے کی کوشش کی۔